ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم آج مینا میں یہاں جمع ہوئے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی ہے، اور یہ مینا میں آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں تشریف لاتے تھے اور یہاں مختلف جگہوں پر خیمے تھے اس زمانے میں بھی۔ ان خیموں میں آپ علیہ السلام جو ہے ایک ایک خیمہ میں جاتے تھے۔ اچھا، مینا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں دعائیں کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ مینا میں دعا ہے، یہاں دعا کرنا کہ اللہ سے منوانا، چونکہ پہلے مشرکین لوگ ہوتے تھے اور وہ حج میں آتے تھے، تو پہلا حج جو تھا، یہ حج جو فرض ہوا تو یہ آپ علیہ السلام تبوک پہ تھے، تو تبوک سے واپسی پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ آپ پر حج کی فرضیت کی الحج جو ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس طرح نازل ہوئی، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا۔ پہلا جو خطبہ حج ہے، ابھی اس سال امام مسجد نبوی شیخ حذیفی حفظ اللہ تعالیٰ دیں گے، تو پہلا خطبہ حج جو ہے اس امت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور آپ علیہ السلام نے کہا ابو بکر آپ جائیں اور خطبہ حج آپ امام بنے سب کے۔ تو یہاں خیموں میں آپ علیہ السلام جو ہے جب مکہ میں رہتے تھے اس وقت بھی آتے تھے، چونکہ حج پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن حج میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جب مینا میں بیٹھتے تھے اور تو وہ آپس میں شعر و شاعری اور قصہ گوئی اور اپنے بڑوں کے واقعات اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام مکہ سے آتے تھے اور یہاں آ کر خیموں میں جاتے تھے، ایک ایک خیمے میں، اور جا کے انہیں کہتے تھے کہ بھائی بات سنو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو آپ جو ہے اللہ کو ایک مانو، یہ سب بتوں کو چھوڑ دو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ ایک خیمے میں گئے، یہ مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الصحابہ، اس کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا، اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک خیمے میں گئے تو جو سردار تھا وہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی ادھر تمہارا سردار کب آئے گا؟ تو بڑا خیمہ تھا، جیسے اب یہ ہمارا بڑا وی آئی پی خیمہ ہے، اب یہاں پہ ہر بندہ تو داخل نہیں ہو سکتا، تو یہاں ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ، بہترین 5 سٹار قسم کی۔ تو اب ایسا خیمہ تھا، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں تو بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، تو یہ بات کو جلدی قبول کر لیں گے تو تبلیغ آگے پھیل جائے گی ہماری قرآن و سنت کی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا سردار کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو گیا ہوا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ عطر دیکھ کے تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی بہت عظیم آدمی ہے، چہرہ پر نور ہے، تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس ادب سے بیٹھ گئے۔ تو اس کا نام تھا بیجرہ بن فراس القشیری، وہ جو عرب سردار تھا۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے آ کر یوں دیکھا کہ کوئی اجنبی بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ کے ملے آپ علیہ السلام اور اس نے مصافحہ کیا، بیٹھا، کہا جی حکم کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں تمہارے تک ایک پیغام لایا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود حقیقی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک دم اس کا لال چہرہ ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر میری قوم نے آپ کو نہ بٹھایا ہوتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، انہوں نے پناہ دی ہے آپ کو، چلو نکلو یہاں سے۔ آپ علیہ السلام جب یہ باہر نکلے خیمے سے تو اپنے گھوڑے پہ رکاب میں پہلا پاؤں رکھا، یوں پاؤں دوسرا ادھر کرنے لگے، تو اس نے گھوڑے کو نیزہ مارا، گھوڑا بتکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے بل زمین پہ گر گئے، اور اس نے تالیاں بجانی شروع کر دی سب لوگوں نے، اور آپ کا مذاق۔ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ بھی اس کو سختی کا نہیں کہا۔ یہاں دیکھیے آپ نے دعوت قرآن کی، اسلام کی، توحید کی، یہاں سے آغاز کی ہے، اور یہ مینا میں آپ نے دعائیں کی ہیں، اللہ سے مانگا ہے، اور آپ علیہ السلام نے جو ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا حج کا امیر بنایا تو ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، وہ تبوک میں آپ کے ساتھ واپس آئے تھے، تو مدینہ میں آپ کے وہ بن کے نائب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا علی آپ جائیں مینا میں۔ اچھا، پہلے مینا میں آ کے جو میں آپ کے سامنے جیسے بات کر رہا ہوں، اسلام میں سب سے پہلے یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ یعنی اللہ کی صحیح جو قانون ہے اسلام کا، توحید کا، اس کو نافذ کیا۔ ابو بکر صدیق امیر حج بن کے آئے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مینا میں آئے، حضور نے کہا علی مینا میں جا کے اعلان کرو خیموں میں کہ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، مشرک نجس ہے۔ آج کے بعد وہ کے خیموں میں ایک ایک خیمے میں جا کے علی نے اعلان کیا کہ دیکھو انما المشرکون نجس، شرک کرنے والا جو اللہ کے غیر کو سجدہ کرے۔ اب جب آپ ادھر نہیں آئے گا آئندہ، اس سال کافروں پہ حج پہ آنا، مینا میں آنا، مزدلفہ میں آنا، عرفات میں آنا بند ہو گیا، اور اگلے سال ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور 1.25 لاکھ آپ کے ساتھ صحابہ تھے، تو اس وقت حج میں ایک بھی کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، سارے مسلمان صحابہ 1,24,000 کے قریب تھے۔ یا مینا میں دعائیں کون سی کریں جو آپ اصل چیز ہے کہ آپ مینا میں جو سب سے بہترین دعا ہے وہ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، آپ سارے پڑھ لیجئے اللہ اکبر کبیرہ اور والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب یہ آپ یہاں کثرت کے ساتھ پڑھیں، یہاں کثرت سے پڑھنے والا یہ وظیفہ ہے، یہ قرآن، اور یہ اللہ کی ایسی حمد ہے کہ یہاں پہ مشرکین بیٹھ کے اپنے دادا پردادا کی شانیں بیان کرتے تھے اور بتوں کی شانیں بیان کرتے تھے اور اپنے جو ہے خاندان کی عظمتیں بیان کرتے تھے۔ ہم یہاں کس کی عظمت بیان کریں گے؟ اللہ کی شان بتائیں گے، اللہ کے نبی کی شان بتائیں گے، اور یہاں ہم یہ نبی کا وہ کلمہ پڑھیں گے جو نبی نے پڑھا۔ مینا میں آپ دعائیں جتنی کریں، اور یہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں سنت ہے، ہمارے نزدیک یہاں قیام سنت ہے، اور جو ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے۔ اب ہمارے نزدیک سنت ہے، ہم یہاں پہ 5 نمازیں پوری کریں گے، نہیں بھی ہوتی جیسے رات کو لے جاتے ہیں عرفات میں تو کوئی بات نہیں، عرفات میں چلے جائیں گے۔ اصل جو رکن اعظم ہے وہ عرفات ہے، انشاءاللہ کل وہاں پر بھی ہم بیان کر کے اور وہاں کے وہ قرآنی آیتیں بتائیں گے جو وہاں اتری ہیں، اور وہ وہاں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔